لا الہ الا اللہ. جو قوم عشق رسول کا دعویٰ سب سے زیادہ کرتی ہے اسی قوم کے یہاں سیرت کا مزاج سب سے کم. لا الہ. اندازہ. تو آئیے ذرا کچھ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کچھ سیکھ لے. میں بھی اپنی بھائی حضور کا ذکر کوئی یوں تھوڑی کرتا ہے. یہ بھی بات ہے جب تک وہ نہ چاہیں ان کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ پہلے ادھر وہ یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں. اگر آج یاد آئے ہیں، کون سا علاقہ ہے؟ کولا قصبہ والوں کو اگر یاد آئے ہیں تو آج ہمارا ذکر ہوا ہے. یار کی نگری میں ذکر ہوا ہے تو یار یاد آئے ہیں. اپنے بچوں کو عشق پلاؤ. دیکھیے ایک لعاب ہے جسے تھوک کہتے ہیں. کھاری کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، سوکھے میں ڈالیں تو کنواں بھر جائے، اور غصے سے تھوک دے ابن خلف پر وہ مر جائے. توجہ کریں. مولا علی کی آنکھ میں لگا دے آشوب چشم ختم ہو جائے. قتادہ کی آنکھ میں لگا دے آنکھ کا آپریشن ہو جائے. عاشورہ کے دن بچوں کو چٹا دے غروب آفتاب تک بچوں کو بھوک نہ لگے. ایک لعاب ہے جابر کے گھر کے آٹے میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے روٹیاں کافی ہو جائے. جابر کے گھر کے سالن میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کھانا کافی ہو جائے. ایک لعاب ہے یار، جب ان کا لعاب اتنا بے مثال ہے تو ان کی ذات کتنی بے مثال ہے. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو سرا جانا. بے مثال ہستی ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. بتاؤ ذکر بتاؤ جو چڑیوں کے حق ادا. ایک بار چڑیوں کا جب حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے، چڑیا کا گھونسلہ سر کے اوپر ہے، ننھا سا بچہ ایک صحابی نے لے لیا. چڑیا آئی، آنے کے بعد چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی. یہ بھی روایت ہے، ذرا غور کیجیے. پڑھوں نا میں روایت پڑھوں؟ آپ زندہ ہیں نا؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ پڑھوں روایت اپنے نبی کی. ایسے سناٹے میں نہیں پڑھوں گا، سبحان اللہ. اور بار بار بولوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری جان میرے عزیز. آپ سمجھتے کہ چڑیا چٹاک بھر کی ہوتی ہے، اس کا بچہ چھین لیا گیا. وہ صدیق اکبر کی طرف نہیں گئی، فاروق اعظم کی طرف نہیں گئی، عثمان غنی کی طرف نہیں گئی، مولا علی کی طرف نہیں گئی. حالانکہ یہ سب اس کے فریاد رس ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ جب سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے. ہائے ہائے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. چڑیا گئی کس کے پاس؟ توجہ، چڑیا گئی کس کے پاس؟ حضور کے پاس. چڑیا بھی سمجھتی ہے کہ اور بشر الگ ہے، خیر البشر الگ ہے. اگر مولوی کو 8 سال کا کورس پڑھ کے سمجھ میں نہ آیا تو ذرا اس چڑیا کے پاس جا کر کے سیکھ. ابھی تک یہی تقریروں میں کہتا ہے ہماری طرح نادان چڑیا بتا رہی ہے بھیجے میں عقل ہو یا نہ ہو لیکن دل میں یار کا عشق موجود. عشق مصطفیٰ. جس دن بچوں کو سناؤ گے بچے سنتے کبھی نہیں سوئیں گے. دلچسپ اتنی بچوں کو بتاؤ نا، اس طرح کے تو ہزاروں واقعات ہیں. بتاؤ وہ چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی، حضور کی آنکھ میں آنسو. ارے لوگ تو انسانوں کو مرتے دیکھ کر کے ویڈیو نکالتے، ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. ایک دور تھا جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہر آدمی بچانے کے لیے دوڑتا تھا، اور اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب کھڑے رہ کر کے ویڈیو بناتے. یہ ظالم دور میں ہم جی رہے، اتنا ظالم دور ہے. فوٹو نکال رہے، ویڈیو نکال رہے، دیکھ رہے مرتے ہوئے کے پاس بھی حیرت ہے. غیرت کہاں مر گئی؟ حیرت ہے. ارے جان بچانا چاہیے تو ویڈیو نکالتے، فوٹو نکالتے اس مرنے اور تڑپنے والے کے. اس کا مطلب ہے احساسات کچل دیے گئے، احساسات ختم ہو. یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کی فریاد سن کر کے رو رہے ہیں، اور چڑیا کی فریاد سن کر کے روتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بچہ کس نے لیا؟ اس کا بچہ کس نے لیا؟ یہ فریاد کری اس کا بچہ کوئی لے لیا. ایک صحابی، حضور میں نے لیا. کیوں لیا؟ انہوں نے اس کی آقا
شہزادہ حسین کو بڑا پیار ہے چڑیوں کے بچوں سے، تو میں نے سوچا گھر لے جائیں گے تو وہ چڑیا سے کھیلیں گے، فرمایا دے دو اس کا بچہ۔ وہ فریاد کر رہی ہے کسی کی اولاد کو توجہ، کسی کی اولاد کو اس کی ماں سے جدا مت کرو ورنہ اللہ تمہاری اولادوں کو تم سے جدا کر دے۔ اللہ اندازہ فرمائیں مسلمانوں، یہ کسی کی گود اجاڑو گے تو قدرت تمہاری گود اجاڑ دے، کسی کا گھر اجاڑو گے قدرت تم، یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے۔ تو یہ حضور کے بہت سے واقع، ایک آخری بات ہے، حالانکہ دو باتیں اور تھی لیکن اسی میں اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ۔ دیکھو عشق کے واقعات سکھاؤ گے، ایک بات آپ سکھاؤ، ہر عشق میں نقصان، ہر عشق میں نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگ عشق کرتے ہیں بدنام ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جیل میں ڈالے جاتے ہیں، تاریخ پرانی بتاتی ہے کہ دیوار میں تک چنے جاتے ہیں، ہے نا؟ عشق کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، لیکن ایک عشق ایسا اس میں نقصان ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ بس اس میں بات تمام، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان تھا، بات پوری ہوتی ہے، ایک جوان تھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بہنوں کی بھی توجہ، اس طرح کے واقعات یاد کر لو، بچوں کو سنا اور بھی یاد کرو۔ انٹرنیٹ پر تو اہل سنت کے ایک سے خطیب لوگ موجود ہیں، ان کے واقعات سنو، بچوں کو سناؤ۔ عبداللہ نام کا ایک جوان تھا اور اس کا پورا گھر مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ حضور کو دیکھتا ہے عبداللہ جوان، تو یہ حضور کے حسن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ایسے ہی تھے، ان کی آواز بھی بڑی بے مثال تھی، ان کا چلنا ہی بڑا بے مثال تھا، ان کی زلفیں ہی بڑی بے مثال تھی۔ اگر میں اس گولا کے اندر یہ ورق کو پلٹنے لگوں نا کہ زلفیں کیسی تھی تو یقین جانے ٹائم چلا جائے، رات جائے، بات ختم نہ ہو، لیکن بات آ گئی ہے تو صرف اس کو سن لیں۔ جب وہ زلفیں اللہ اکبر چہرے پر آ کر کے بکھر جاتی تھی، وہ زلفیں چہرے پر آ کر بکھر جاتی تھی تو قرآن میں واللیل کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور جب وہ سنور کر چہرے سے پیچھے کی طرف جاتی تھی تو قرآن اس کو والضحیٰ کا خطاب عطا کر دیتا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو لا اقسم بہذا البلد آتی تھی، جب ان کی نگاہیں اٹھتی تھی تو قد نرا کا نزول ہوتا تھا، جب فکر سے نگاہیں جھکتی تھی تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوتی تھی، جب وہ کمبل اوڑھ لیتے تھے انداز دل ربانہ سے تو یا ایھا المدثر کا خطاب آ جاتا تھا، جب وہ چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے اور ان کے نور کی شعاعیں چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر کے چادر کے باہر آتی تھی تو اس انداز دل ربانہ کو قرآن یا ایھا المزمل کے خطاب سے یاد کرتا تھا، اور جب ان کا پورا وجود مجسم اللہ اکبر رکوع میں سمٹ آتا تھا تو قرآن اس انداز کو طٰہٰ کے نام سے یاد کرتا تھا، اللہ اکبر وہ سر و قد کھڑے ہو جاتے تھے تو قرآن انہیں یاسین کہہ کر کے پکارتا تھا، ان کے رخ والدعا کی تصویر یوں کھینچی جاتی تھی، کاف ہاں یا عین صاد، جس کو میرے امام نے یوں اوپن کر دیا، کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد۔ یہ تانا بنگال والوں کو دے کر نہیں جاؤں گا کہ یہ شعر اگر لکھنؤ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا، اور لکھنؤ میں بھی جلسے میں نہیں بلکہ خانقاہ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا۔ یہ شعر تو خانقاہ والوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ جلسے میں عشق والے بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور۔ نعرہ رسالت، نور کی بات آئی تو کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اور نیچے آتے تو کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اب بابا کی نعت کے بعد بیٹی کی منقبت بیان ہو رہی ہے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، اور پھر نیچے آتے تو شہزادوں کا نسب بیان ہو رہا ہے اور ان کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا، دونوں شہزادے بیان ہو گئے۔ اب قیامت تک کی نسل یاد آئی تو پھر بھی منقبت پڑھ دی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔